रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वइज़, और जब क़ाला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब। अच्छा, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आयत में पढ़ रही हूँ इसकी ये जो दुआ है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो मक्का से निकल रहे थे, जब वो अपने बेटे इस्माइल और अपनी वाइफ को छोड़ के मक्का से निकल रहे थे, उस वक़्त ये दुआ कर रहे हैं कि ए रब। वइज़, और जब क़ाला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब इजअल बना दे हाजा इस बालदन शहर को आमिनन अमन वाला बरजुक और रिस्क दे अहलहू इसके रहने वालों को मिनस समरात फलों में से मन जो कोई आमना ईमान लाए मिनहुम इनमें से बिल्लाही अल्लाह पर बल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। क़ाला कहा व मन और जो और जिसने काफरा कुफर किया फ़उम्मतिऊहु तो मैं फ़ायदा दूंगा उसे कलीलन थोड़ा सुम्मा फिर अस्तुर्रहु मैं मजबूर कर दूंगा इला तरफ अजाब बिन नार अजाब आग के अजाब की तरफ अब बेसल मसीर और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब इसमें इतनी ज़्यादा बातें हैं कि अगर आज मैं कोशिश भी करूं कि ज़्यादा आयात को एक्सप्लेन करूं तो मेरा ख्याल है वो भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने पहली आयत आपको याद है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि मैं तुम्हें नबूवत देने वाला हूँ और तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा था कि और मेरी ज़ुरियात के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला आप क्या कहते हैं। अब इसमें देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, जो जालिम होंगे उनका कोई वादा नहीं है। अब वो इतने मुख्तात हैं कि अब नेक्स्ट जो दुआ कर रहे हैं तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से किस तरह से बात कर रहे हैं कि जब कहा इब्राहीम ने ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे और यहाँ पे और उनको रिस्क दे, यहाँ के रहने वालों को फलों का। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक्त की दुआ किस तरह से पूरी की। आज वो लोग जो उम्रा और हज करने जाते हैं वो वहाँ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कैसे रहमतें हैं। वहाँ पे तो कोई फल नहीं उगते, वहाँ पे तो कोई ऐसी सब्जियाँ का नहीं, उसकी ज़मीन ही इस तरह की पथरीली ज़मीन है और वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के फल वहाँ पे ले आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे वो क्या कह रहे हैं कि किसको, या रब्बुल आलमीन, जो लोग मन आमना मिनहुम बिल्लाही वल यौमिल आखिर, कि ये जो रिस्क है और फल है और अमन वाला शहर है उन लोगों के लिए करना मेरे अल्लाह जो आप पर ईमान लाए। मन आमना मिनहुम, जो ईमान लाए उन पर, व बिल आखिर व बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत पे यकीन लाए, कि बाकी सबको बेशक नहीं देना पर इनको अल्लाह मियाँ आप रिस्क देना इस शहर में। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, कहते हैं क़ौला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा व मन काफरा, और जिसने कुफर किया फ़उम्मतिऊहु तो मैं फ़ायदा दूंगा उसे कलीलन थोड़ा सा। ये बहुत ये वाली आयत पे ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि उसको फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा। अब मेरे जैसा भी बंदा, जब हम तर्जुमा पढ़ रहे होते हो तो हम कहते हैं लोग काफरों के पास तो इतनी दुनिया है, इतनी तरक्कियाँ क्यों हुई हैं, इतने घर, इतने महल, इतनी गाड़ियाँ, इतना सारा कुछ, तो दुनिया की ज़िंदगी में तो इतना कुछ मिला हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर कह रहे हैं कलीलुन। तो अब आपको मैं एक कुरान से ही इसका मैं आपको डिटेल बताती हूँ, तफसीर कुरान से ही करते हैं कि आयत नंबर सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 35 है। आप खुद भी इसको अंडरलाइन कर लें और आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और उनकी सीढ़ियों को भी जिन पर वो चढ़ा करते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी सोने के बना देते जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर मुझे ये डर ना होता कि काफरों की ऐसी चीज़ें देख के, दुनियावी चीज़ें देख के, कि ईमान वाले भी डगमगा जाएं और वो सोचे कि इनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना दिया तो ये ठीक ही कर रहे होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि उनके अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है,
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان کو اتنا کچھ دے دوں، ان کے سب کچھ جو آپ نے دیکھا ہے ان کے گھر سونے کے بنا دوں تو اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رحم جو ہے نا، دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ سورج کو کہے کہ آج ان کے گھر پہ روشنی نہ پہنچانا، یا ہوا کو کہہ دے کہ آج ان کے گھر کے اندر آکسیجن نہیں لے کے جانا، اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ ہر انسان پہ ہیں۔ دیکھیے اگر ہم امتحان کے کمرے میں ہیں تو وہاں پہ اگر ہمیں ایک کلاس روم ہے نا جس پہ ہم ایگزام دینے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں چیئر بھی ملے گی، ہمیں پیپر بھی ملتا ہے، ہمارے پین بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو چیزیں تو وہاں پہ ہمیں جیسے ڈوئر ہوتے ہیں نا، کرنے کی چیزیں تو وہاں پہ ملیں گی نا۔ اب پیپر کیسا کرتے ہیں یہ اصل میں دیکھنے کی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اوکے یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے، سورہ زخرف پڑھ کے دیکھیے۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکے رکھتا ہے، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی تھا۔ اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے اور تمہیں آج ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا، اور جب کہ اور آج تمہیں ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ کوئی سینگ نکال کے نہیں آئے گا، نہ وہ ایسی شکل میں آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیں گے، اس کا دوست شیطان بنا دیں گے، ایسے دوست بنا دیں گے جو اس کو اللہ کی راہ میں آنے سے روکیں گے، جو اس کو یہ کہیں گے کہ کیا تم فنیٹک ہو گئی ہو، آج کل تو تمہیں اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، بس کرو، اب ریگولر زندگی بھی تو ہے۔ ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دو بالکل سیپریٹ چیزیں کر دی ہیں، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اب نماز پڑھ لی ہے، تسبیح کر لی ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا دین کا ٹائم ہے، اب جب ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، اب جب ہم دنیاوی چیزیں کر رہے ہیں تو اب یہ ہمارا کلچر اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ ہمیں مکمل ہماری حیات ہے، ہماری پوری زندگی دین ہے۔ بات تبھی بنے گی جب ہم اپنی پوری زندگی میں دین کو اپلائی کریں گے، ہمارا جینا مرنا جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا دین پہ ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں دیکھیں قرآن میں یہ تو نہیں، قرآن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے سارا کچھ۔ اب دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک ایک سٹیج کو بیان کر دیتے ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس کے منہ میں جو رزق جائے گا وہ حلال رزق جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے نے ماں کا دودھ کتنی ٹائم تک پینا ہے وہ تک قرآن میں بتا دیا۔ اس کے بعد وہ ہدایت کی کتاب اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، خود نہیں ہدایت بنا لینا۔ اب دیکھیں نیکی جو ہے وہ تو ہر انسان میں بلٹ ان ہے، ہر انسان کو پتا ہے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ان میں بلٹ ان نیکی تھی۔ اب وہ چاہتے تو اپنے مطابق جو ان کو لگتا کہ یہ اچھا کام ہے میں کر رہا ہوں، یہ برا کام ہے میں نہیں کر رہا ہوں، تو وہ دین مکمل کر سکتے تھے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی، جو کوئی اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری کلیئر ان قرآن۔ ہم نے نیکیاں اپنے مطابق بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیے نیکی تو کافر بھی کرتا ہے، نیکی تو جو ظالم ہے نا، جو قاتل ہے وہ بھی نیکی کر جاتا ہے، ان کی اپنی طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ کوئی نیکی کوئی چیز جو قبولیت ہے نا اس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم حدود میں کس کی ہیں۔ بدعت کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت جو ہے وہ نیکیوں میں غلوف وہ کسی کی محبت میں بڑھ جانا ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ یہ والا ٹاپک آئے گا وہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ادھر وہ جو اب دعا کر رہے ہیں
کہ وہ آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت پر یہ قولہ کہا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا دنیا، فامتعو قلیلاً تھوڑی، ثم پھر اضطرہ، اور پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا جگہ ہوگی، جہاں پہ الحمدللہ متقیوں کے لیے تو جنتیں ہیں، ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ خزانے ہوں گے ادھر۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اب 30th پارہ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ پڑھ کے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ایکسپلین کیا ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ، اور جب یرفعوا، انہوں نے اٹھائی، کون اٹھا رہے تھے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اب اس کے بارے میں ہے وَإِذْ، جب یرفعوا، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ آپ غور یہ کیجئے کہ بنیاد کون اٹھا رہا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل ہے، اور دعا بھی کون کر رہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کر رہے ہیں، تو نبی انہی میں سے آخر میں آئے گا نا۔ آگے دیکھنا اب ان کی جب دعا آئے گی کہ وہ کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، کب دعا کریں؟ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 10 دفعہ ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو یاد کر لیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ نمبر 1 یہ تھا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے تو دنیا میں بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیش علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا پانی میں سیلاب آیا تھا اور پوری دنیا بہہ گئی تھی، اور صرف کشتی میں جودی پہاڑ پہ جو کشتی جا کے لگی تھی وہ بچے تھے، تو سارا کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا واپس بننا شروع ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بعد جب اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو کیونکہ وہ یاد ہے وہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں پہ جو قبیلے آ کے رہنا شروع ہوئے تھے، اس میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قوم عمالقہ تھی، انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد ان کا قبیلہ جرہم تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ بھی تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد قصی بن کلاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، انہوں نے بنایا تھا۔ تو آپ اسے نا جیسے آپ یاد کرو گے نا تو آپ اپنی فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہو، اتنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ کو جب آپ کبھی عمرے پہ جاؤ گے تو آپ کو جب ہسٹری پتہ ہوتی ہے نا تو اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب قصی بن کلاب نے بنایا تھا، پھر قریش نے بنایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے تھے اور انہوں نے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، اور پھر آخری دفعہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، السمیع العلیم، سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اب دیکھیے کر کیا رہے ہیں، دیکھو بنا خانہ کعبہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہماری توبہ بھی قبول کر لے، اور اس کو گھر کو بنانے میں اگر کوئی خرابی، اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے، اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا۔ تقبل منا، اس کو ہم سے قبول کر۔ آج دیکھیے ہم چھوٹی سی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لو آج تو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر کبھی کسی مسجد کو بنانے کا موقع مل جائے تو پھر تو ہم ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم نے فلاں مسجد تعمیر کروائی ہے، ہم تو یہ کریں۔ یہاں پہ وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کریں اور ساتھ ساتھ دعا کریں ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے ہم سے جو ہم نے کوشش کی ہے، انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، مسلمینی لک، اپنے لیے فرما بردار۔ مسلمینی ہوتا ہے 2 لوگوں کے لیے آتا ہے، اگر یہاں پہ مسلمین آتا نا تو وہ پھر جمع کے لیے آ جاتا ہے۔ مسلمینی، ہمیں فرما بردار دونوں کو، لکا، اپنے لیے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتن، ایک امت، مسلماتن، مسلمان، لکا، اپنے لیے، وآرینا، اور دکھا دے ہمیں،
मनासिकना, अपनी इबादत के तरीके, व तुब अलैना, और तौबा कबूल कर हमारी। देखिए बार बार वो जो चीज़ कह रहे हैं कि इतना नेकी का इतना बड़ा काम करके व तुब अलैना, और तू माफ़ कर दे हमें, इन्नका बेशक तू ही है, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही है, अत-तव्वाब रहीम, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अब देखिए इसमें फिर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपना फरमाबरदार बना दे, और हमारी नस्लों को भी। दुआ करने का तरीका हमें सिखाया जा रहा है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई करम हम पे होता है तो हमें अपनी ज़ुरियात सिर्फ अपनी औलाद नहीं होती, जैसे मैं हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हमारी ज़ुरियात होते हैं, जो नस्लें, जब हम तो मर ही जाएंगे, जब भी फौत हो जाएंगे तो हमने तो अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बच्चे देख लिए होंगे, लेकिन ज़ुरियात में पूरी नस्ल तक होता है। और देखिए मैं कहती हूँ कि बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी माएँ ज़िंदा होती हैं या जिनकी दादा दादियाँ ज़िंदा होती हैं, वो उन बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। और अल्लाह मियाँ सबसे आदत ये हो जाती है कि जब माँ होती है तो देखो उसके पास और क्या होता है, सिर्फ बच्चों के लिए दुआ। दादा दादी क्या कर रहे होते हैं, पोते पोतियों के लिए दुआ। और सारा वक्त उस घर में जिसमें बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बड़ी रहमतों के घर होते हैं, उस घर में बड़ी अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और बग़ैर, कहते हैं कि वो बग़ैर किसी मुआवजे के, जैसे कहते हैं ना, हम आए दिन कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना, आप हमारे लिए दुआ करना। जिस घर में बुज़ुर्ग है ना, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए खामोशी के साथ 24 घंटे वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं। और उम्मतन मुस्लिमतन के एक फर्मा बरदार गिरोह लका, अपने लिए, व आरीना, अब ये गौर करें, इसको अंडरलाइन कर लें कि वह आरीना मनासिकना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब दिखा दे, सिखा दे हमें वो तरीके अपनी इबादत के। अब देखिए जब खाना कबाब बना रहे हैं तो तरीके तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब इसके गिर्द हमने जो भी इधर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआ कर लेंगे, और कोई भी तरीका वो अपना सकते थे। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं वो? ये गौर करने की बात है कि अब खाना कबाब बन गया, अब अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह तो आप हमको बताइए, आप हमें दिखाइए कि अब हमने इबादत का तरीका कौन सा करना है। अपनी मर्जी से नहीं है कि ठीक है जी। अब देखिए इबादत के तरीके में मैं आपको बताती हूँ, कई दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं लो अब इबादत करनी है तो जो जैसे मर्जी कर लो, बस ठीक है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमने फ़र्ज़ पढ़ने हैं, फजर के 2 फ़र्ज़ होते हैं, कभी हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं 2 नहीं, आज हम 4 पढ़ सकते, कर तो अच्छे ही काम रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही मनाना है ना आखिर में, तो हम नहीं कर सकते ना। इबादत का तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो सीख रहे हैं और कह रहे हैं कि दिखा दे हमको मनासिकना। ये फिर जब बिदअत का चैप्टर आएगा ना, तो मैं ये आयत आपको कोट करके बताऊंगी कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था और सीखने की कोशिश की थी कि कौन से। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया था ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। उन्होंने जब नमाज का तरीका बताया था, कैसे नमाज पढ़नी है, फिर नमाज के औकात का कि उसका अफजल वक्त कौन सा है और उसका आखिरी वक्त कौन सा दिखाया था ना। रमज़ान के दिनों में कुरान पूरा पढ़ के एक दफ़ा पूरा ख़त्म कराया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल के थ्रू बेसिकली ये सारे तरीके दिखाए थे कि मेरी उम्मत की इबादत के तरीके क्या हैं, उनका क्या देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रत आयशा कहती थी कि चलता फिरता कुरान है। आज हमारे घरों में जब खुशियाँ आती हैं, जब गम आते हैं, तो हम कौन से मनासिक लेते हैं? हम कहाँ से लेते हैं? हम तो लेते जाके, ज़्यादातर हमारी सारी हिंदुआना रस्में हैं। अब देखिए ये चलीसवा करना, ये बरसियाँ करना, ये सारा कुछ जब नहीं पता था तब मैं भी कर रही होती थी, मुझे नहीं पता था। हम तो अच्छे के लिए करते हैं ना कि लोग आते हैं चलो कुरान पढ़ेंगे, ये करेंगे। लेकिन आप देखिए कि आरीना मनासिकना, सिखाएगा अल्लाह ही, वही बता रहा है कि हमने क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने ये बताया कि हमने कैसे इस दुनिया में, हमारा दिन कैसे और हमारी रात कैसे और हमारा एक एक लम्हा कैसे। कुरान आप जब खोल के पढ़ते हैं ना, तो आप बिलीव करें कि आपको हैरत होगी कि आपका एक एक लम्हे का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कैसे गुजारना है। और जो हमने सूरह ज़ुहरफ की आयत पढ़ी थी कि वो लोग जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। आपने काम करना है, जॉब करनी है, आप बाहर जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ करें, ज़ुबान से आप जिक्र करते रहें। इसीलिए दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़ब।
زبان کے لیے دعا مانگا کرے، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور آنکھوں کے لیے دعا کیا کرے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، مہربان ہو ہم پہ، انکا، بے شک آپ، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، التواب، بہت معاف کرنے والا، الرحیم، اور بہت رحم کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ، اور مبعوث کر، بھیج، فیہم، ان میں۔ اب دیکھیں یہ آیت آپ نے غور سے سننی ہے، کیونکہ جب بھی کبھی ایسے بات ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب میں سے اتنے پیغمبر آئے تھے تو یہ اسماعیل علیہ السلام سے کیسے آئے تھے، تو وہ اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وَابْعَثْ، اب وہ دونوں مانگ رہے ہیں، کون؟ ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ بھیج، اے اللہ بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ، کتاب کی، والحکمتہ، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور بہت حکمت والا۔ یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کریں، آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد وہ، ہماری تو دعائیں اگر 3-4 دن بھی اوپر ہو جاتے ہم کہتے ہیں ہائے اتنی دعا مانگ رہی ہے، ہماری تو دعا ہی نہیں پوری ہو رہی۔ یہ 2000 سے بھی زیادہ سال کا ٹائم ان کے پیریڈ میں آتا ہے، اور جا کے کہاں پہ ان کی دعا پوری ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں، انہی میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے، انہی میں سے ان کا رسول بھیج جو یتلو علیہم آیاتی کا۔ اب آپ نمبر لکھیں، نمبر 1 کہ قرآن پڑھنے کا اصل میں کیا مقصد ہے، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تلاوت کرے ان پر، تلاوت کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بھی چلنا، پیچھے چلنے کو بھی تلاوت کہتے ہیں، تلون جیسے کہتے ہیں نا، تو اس میں تجوید بھی آ جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی آ جاتا ہے، کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہوگا وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی۔ اب قرآن کا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو کیوں ٹیچر سے پڑھنا ہے، یہ اکثر سوال آتا ہے کہ ٹیچر سے پڑھنے کا کیا ضرورت ہے۔ اب میں یہ بات کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم میں سے سب نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہوتا، اگر ہمیں بچپن سے اسی طرح سے پڑھایا ہوتا، ہمیں سکھایا ہوتا، تو ہمیں ٹیچر کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ٹیچر تھی، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے ٹیچر تھا، ہمیں تو کئی بار جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جس وقت ہم اب قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارے اسٹوڈنٹ ہی بھاگ جاتے ہیں، تو ہم استاد کدھر جائیں گے، پھر ان کو سکھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تعلیم دیں گے چھوٹوں کو، اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو علم دینے والے ہوتے ہیں نا، جو عالم ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اور اس دن دور سے جو چمک رہے ہوں گے ممبر، نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر عالم بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، اور وہاں سے وہ شائن کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میں صرف یہ کہوں گی، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کو آگے پہنچا دیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دیں، اور عہد کر لیں کہ میں نے بس عہد کر لیا، میں نے اب سے سکھانا ہے، کسی کو سکھانا، بچوں کو بتا دیں، ماں پاس ہے اس کو بتا دیں، بہن ہے اس کو بتا دیں، تاکہ آپ کا یہ کام تو ہو جائے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عالم ہے نا، عالم کون ہے؟ جو علم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کون ہے؟ جو عبادت گزار ہے، جو گھر میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سارا وہ اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام بندے پر۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا مقام ہے،
اور کہتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ جو ہے نا قیامت کے دن وہ ایک عام آدمی سے، جو ایک متقی ایک نیک پرہیزگار آدمی ہوگا، اس سے 500 گنا زیادہ ہوگا. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی کبھی آپ کمال تو دیکھیں کہ کیا کیا ہوں گے. اللہ کی رضا اتنی زیادہ، اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پڑھانے والا بن جائے، قرآن سکھانے والا بن جائے. اور باقی یہ نمبر 2 تھا کہ اس کا قرآن کا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کیا تھا وَالْحِکْمَہ. اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ سمجھداری اور دانائی. کسی جگہ کا کوئی بھی ایسی چیز، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، کوئی بات ہو رہی، یوزلی مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب بس کرو، سارا وقت یہی بات کرتی رہتی ہوں، یا اس نے تو میری انسلٹ ہی کر دی، میں کیا کروں. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ حکمت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر فیلڈ میں. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اس وقت آپ کو حکمت چاہیے. ایک عورت میں جس میں حکمت ہوگی نا، آپ بلیو کریں اس کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے. اور یہ حکمت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیں قرآن سکھائے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گا، ان کی حدیث سکھائے گی. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حکمت کس طرح سے، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں ہیں، آپ نے کتنی بات کرنی ہے. کہاں پہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ پراپرلی، تو آپ بات ہی چینج کر دیں. حکمت کے ساتھ اپنا پیغام دیں، جس میں حکمت آگے دعا کیا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے رشد عطا کر، الہمنی رشدی وَاعِذْنِی من شر نفسی، اور میرے نفس کے شر سے. نفس کا شر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ سے روکتا ہے. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ حکمت بھی عطا کریں گے. اب چوتھا جو کام ہے قرآن کا وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا. تزکیہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے کہ کسی کے بھی پاس اگر جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہوگا، نفس کا تزکیہ، اللہ سبحانہ آگے آئے گی ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے صبغت اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کہتے ہیں کہ کس کا رنگ تمہیں پسند. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے دل میں آنے کے لیے یہ شیشے کی طرح پاک کرنا پڑتا ہے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین ایسا جو استاد دے ان قوم کو جو ان کو پاکیزگی بھی ان میں کرے، اور یہ قرآن ہی ہماری پاکیزگی کرے گا. انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی ہیں، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور بہت حکمت والے. 30 آیت میں ہے وَمَنْ يَرْغَبُ، وَمَنْ، اور کون ہے، يَرْغَبُ جو منہ موڑے گا، ان ملتی ابراہیم، ان ابراہیم کے طریقے سے، ملت طریقہ دین، اللہ مگر من وہ جس نے صفیحہ بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، اب جب ہم قرآن اس پارے کے آخر میں آ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے. جب ہم متقی ہوتے ہیں تو کس طرح کا متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے. ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں کہاں سے تبلیغ آنی تھی؟ ان کو کیسے پتہ چلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ ان کے تو ارد گرد سارے لوگ ہی مشرک تھے. ان کا تو گھر اتنا بڑا مشرک خانہ تھا، کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے. باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، 16 سال کا بچہ. باپ نے کہا نکل جاؤ، میرے آنکھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں مار دوں گا. تو وہاں سے نکل گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا تھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے رضا قبول کی تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بھی ابراہیم کا طریقہ، یہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. آپ غور کیجئے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنایا.
वलकद, और यकीनन अलबत्ता, ला भी इतना ज़ोर का लफ्ज़ है और कद भी, और अल्लाह ताला कहते हैं सर्टनली इस्तफ़ैनाहु, चुन लिया हमने, फिर दुनिया में इस्तफ़ैनाहु, और चुन लिया किसको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको दुनिया में भी चुन लिया, व इन्नहु, और बेशक वो, फिल आखिराती, आखिरत में, लामिन सालिहीन, और वो सालिहीन, सालिहीन कौन है? शोहदा, जो सालिहीन सदीकीन, जितने नेक बंदे होंगे ना, उनके अंदर लामिन सालिहीन, नेक लोगों के अंदर होंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जो कोई उनके तरीके पर चलेगा डेफिनेटली वो भी उधर ही होगा। अब हम जब सोचते हैं कि हमने आखिरत में जाना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है ना, ये ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म होनी है, तो फिर जब ख़त्म होगी तो हम किस हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे? वो आ गया कि जिसने मुंह मोड़ा इब्राहीम के तरीके से, तो चलना किस पे? इब्राहीम के तरीके पर चलना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही तरीका उनको दुनिया में भी चुन लिया था और आखिरत में भी चुन लिया था। वइज़, और आगे हम करें आयत नंबर 131, इस जब कौला कहा, लहू, उससे, लहू किससे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, रब्बुहू, उसके रब ने, अस्लिम, फर्मा बदार हो जा, कौला कहा, असलम तू, मैं फर्मा बदार हो गया, ले रब्बिल आलमीन, अपने रब के लिए जो आलमीन का रब है। देखिए इतनी खूबसूरत ये आयत है कि मुझे यूँ लगता है ये पूरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो उनको तोहफ़ा देना था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इस आयत में दे दिया। और हमारे लिए देखें कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जब उनके रब ने उनको कहा कि अस्लिम, फरमाबरदार हो जा, कि ये तुम पे आजमाइश आ गई, उसने कहा अस्लम तो मैं फरमाबरदार हो गया, बस ठीक है, डन डील जिसको कहते हैं। अब देखिए कि इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहते हैं वसा, और वसीयत की, बिहा, इसकी, किसकी वसीयत की? अस्लम तो, ये याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि अगला सेंटेंस उसी पे आ रहा है कि वसीयत की इसकी इब्राहीम ने, बनी ही, अपने बेटे को, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अस्तफ़ा, चुन लिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दीना, दीन को, फला तमूतुन्ना, तो तुम्हें मौत ना आए, ना मरना तुम, इल्ला मगर, व अंतुम, और तुम सब, मुस्लिमून, फरमाबरदार हो। मुसलमान का क्या मतलब है? फरमाबरदार होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमाबरदार होना। अब यहाँ पे देखिए वसीयत क्या कर रहे हैं, कौन करे? ये देखिए दादा और पोता की बात आ गई, दादा इब्राहीम, पोता यकूब अलैहिस्सलाम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखिए आखिरी वक्त में ये अपने बच्चों को क्या वसीयत कर रहे हैं। ज़रा आप गौर कीजिए, जब हमारा वक्त होता है, जब हम सोचते हैं तो हम वसीयत क्या करते हैं? वो घर जो है ना उसमें इतने हिस्से, वो सोने के जो सेट है ना वो बेटी का इतना तो बेटे का इतना, वो पैसे उसके, वो कारोबार उसका, कैसे वसीयत होती है हमारी। और यहाँ पे देखिए वसीयत करने का तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और यकूब अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए दीन पसंद किया है, इस्लाम। हमारे लिए कौन सा अल्लाह ने दीन पसंद किया? इस्लाम। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्या हमने कभी अपने बच्चों को ये सोचा ये कहने का कि जब हमारा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा, हमारी अम्मी का जब वक्त आया था या हमारे जैसे दादा दादी का, उन्होंने कभी ऐसा कहा कि बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, मैं तुमसे ये एक वसीयत करती हूँ कि मुसलमान ही रहना, अल्लाह के फरमाबरदार ही रहना। अब यहाँ पे हमें वसीयत करने का तरीका भी सिखाया जा रहा है, फला तमूतुन्ना, कि तुम्हें मौत ना आए, इल्ला मगर व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार ही रहो। कितनी खूबसूरत वसीयत है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बता रहे हैं, अम क्या, कुन तुम, थे तुम, शुहदा। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आयत है इसमें यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त के यहूद जो थे, जो मदीना में थे, वो जब आए तो उन्होंने कहा कि यकूब अलैहिस्सलाम ने तो हमें ये वसीयत की थी कि तुम यहूदी रहोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, ये बात हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि अम क्या, कुंतुम, थे तुम, शुहदा, मौजूद, इस जब हादौरा आई, याकूबा, यकूब को, अलमौत, मौत, तो उनको बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताइए, ज़रा इनसे पूछिए कि जब यकूब अलैहिस्सलाम पे मौत का वक्त आया था तो क्या ये उधर मौजूद थे?
اس قولا جب کہا، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس قالا لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدونا، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، کہا، ان سب نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور اپنے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کے، الہن، الہ کی، واحدن، جو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، متی، فرما بردار اور سرنگو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو تم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے جب ان کا وقت آیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے یہی وعدہ لیا تھا، اور تم اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یا یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں، تو تم تو شرک کر رہے ہو، تمہارے ہی آباء و اجداد نے، جن کو تم فالو کر رہے ہو، انہوں نے تو شرک سے منع کیا تھا، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ تل کا امتن، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تل کا امتن قد خلق، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تل کا، یہ وہ، امتن، ایک امت تھی، کون سی، جو یعقوب علیہ السلام تھی، یا جو بھی پہلے کے جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی تھی، قد، البتہ، خلط، گزر گئی، لہا، ان کے لیے ہے، ما، جو کسبت، اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو کسبتم، تم کماؤ گے، وَلَا، اور نہ، تُسْأَلُونَ، تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس کے بارے میں، کانو، تھے وہ، یعملون، جو وہ عمل کرتے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو تم چھوڑ دو، چلو جو بھی انہوں نے جو کچھ کیا نا، وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تم اپنے عمل تو ٹھیک کرو نا،